لقد كان في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بزرگو، بھائیو عزیزو، کتاب کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عمران، سب لوگ متوجہ ہوں۔ علم دو قسم ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اس کے جاننے کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ جاننا۔ کس چیز کو جاننا؟ جو ہم نہیں جانتے تھے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اللہ نے انسان کو بھی علم عطا کیا ہے اور اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ اللہ بھی علم والا ہے اور انسان بھی، بولو، اللہ کے پاس بھی علم ہے اور انسان کے پاس بھی ہے علم کے نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسے جو ہم نہیں جانتے تو ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، طالب علم حاصل کرتے ہیں، مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کے پاس بھی علم ہے اور اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ سمجھا ظاہر؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ بھائیو عزیزو، کتاب کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عمران، سب لوگ متوجہ ہوں۔ علم دو قسم ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اس کے جاننے کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ علم کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ جاننا۔ کس چیز کو جاننا؟ جو ہم نہیں جانتے تھے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اللہ نے انسان کو بھی علم عطا کیا ہے اور اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ اللہ بھی علم والا ہے اور انسان بھی، بولو، اللہ کے پاس بھی علم ہے اور انسان کے پاس بھی ہے علم کے نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسے جو ہم نہیں جانتے تو ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔
اسٹوڈنٹ طالب علم حاصل کرتے ہیں مدرسوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرتے ہیں، تو انسان کے پاس بھی علم ہے اور اللہ کے پاس بھی علم ہے۔ سمجھا صاحب؟ فرق کیا ہے؟ پھر آواز کم کر دیے اسے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، حتمی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، منظور صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں، ڈاکٹر پوچھتا ہے ان سے مختلف قسم کے کیفیات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کتنا بخار ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے اور کس وقت بخار اتر جاتا ہے، سردی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے۔ اس طرح کے معلومات حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ یہ دوائی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق نسخہ لکھتا ہے اور یہ دوائی استعمال کرتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تو پھر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پھر ان سے پوچھتے ہیں، ان کی کیفیات معلوم کرنے کے بعد پھر وہ دوسرا نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ پہلے علم کے مطابق جو انہوں نے نسخہ تجویز کیا تھا وہ حتمی نہیں تھا، حتمی یقینی نہیں تھا، اس لیے اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی کہ نہیں یہی سمجھ۔ پھر یہ جائیں گے، جا کے کہیں گے جی 3 دن 4 دن میں نے دوائی استعمال کی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر وہ اس سے پوچھیں گے، کہیں گے جی بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ کروانے کے بعد بلڈ کی رپورٹ آئے گی، اس کو دیکھنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب اپنا دوسرا نسخہ تبدیل کریں گے، تیسرا نسخہ لکھیں گے۔ انسان کے معلومات میں، انسان کے علم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن رب کے علم میں تبدیلی نہیں آتی۔ رب کے علم میں تبدیلی نہیں آتی، اس کا علم یقینی ہے، حتمی ہے، آخری ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور اسی رب نے انسانوں میں سے نبیوں کو منتخب کیا، رسولوں کو منتخب کیا، مرسلین کو منتخب کیا انسانوں میں سے، تو اس رب نے ان کو علم دیا، ان کو علم دیا۔ ان کا علم بھی حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، آخری ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، یہ بڑے سوچ وچار کرتے ہیں، بڑے بڑے وہاں قانون دان بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، انگوٹھا لگانے والے۔ تو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں جی اس قانون میں یہ حکم تھا، اس میں خامی تھی، تو پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، 27ویں آنے والی ہے، اور اس طرح کی یہ ساری باتیں، یہ ساری انسانوں کے چکر ہے نا۔ انسانوں کی باتیں حتمی نہیں ہوتی، رب کی بات حتمی ہوتی ہے اور یقینی ہوتی ہے۔ اور اس رب نے انسانوں میں سے نبی کو، رسول کو، مرسل کو علم عطا کیا، کیا؟ وہ بھی علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی شخصیت کے پیچھے لگیں اور ان کی تقلید کریں، ان کے حکم پہ عمل کریں جن کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے، تو دنیا میں، آخرت میں، قبر میں کامیابی چاہتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی سیرت اور ان کی سنتوں پر عمل کر۔ ان کی سیرت پر، ان کی سنتوں پر عمل کرنے سے رب کائنات تجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا، اس لیے کہ ان کا علم اٹل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں۔ کیا دست کیا ہوتا ہے؟ ہماری پنجابی میں دست کہتے ہیں اور انگریزی میں موشن، موشن بھی کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں؟ ڈائریا۔ تو عرض کیا موشن لگے ہوئے۔ اب سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے حکمت نہیں پڑھی، طب کسی سے نہیں پڑھا، سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ جو ان کے پاس علم ہے کائنات کے کسی انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست لگے ہوئے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، آپ نے ارشاد فرمایا، اسقہ عسلاً، جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلا دو۔ شہد جانتے ہیں؟ شہد پلا دو۔ اس نے جا کے شہد پلائی، شہد پلانے کے بعد دست اور زیادہ ہو گئے، موشن زیادہ ہو گئے، موشن۔ پھر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کو شہد پلائی، اس کو موشن لگ گئے اور زیادہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آرڈر تبدیل نہیں کیا۔ جی، جس طرح ڈاکٹر اپنا نسخہ تبدیل کر دیتا ہے تو اپنا نسخہ تبدیل نہیں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اسقہ عسلاً، جاؤ دوبارہ اس کو شہد پلاؤ۔ وہ صحابی تھے، ہمارے جیسے تو نہیں تھے کہ اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، استاد کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، کہ نہیں، اپنے مرشد کی بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ تو صحیح معنوں میں اپنے مرشد کو ماننے والے تھے، وہ مرشد اعظم ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں پہلے بھی پلا چکا ہوں، اب دوبارہ آپ فرما رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، جا کے دوبارہ پلایا تو پھر اس کو پھر موشن زیادہ ہو گئے۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دوسری مرتبہ بھی پلایا، اس کو پھر موشن لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، کیا جلال میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، صدق اللہ وکذب بطن اخیک اسقہ عسلاً، میرا رب سچا ہے، میرا رب، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا فی شفاء للناس، کہ شہد میں شفا ہے، قرآن میں ہے نا عاطف، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہد میں شفا ہے، تو سرکار نے فرمایا صدق اللہ، میرا رب سچا ہے، وَقَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسقہ عسلاً، تیسری دفعہ اپنا نسخہ وہی دہرایا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ یہ اس نے جا کے شہد پلائی، شہد پلانا ہی تھا کہ اس کے موشن رک گئے۔ اسی حدیث پر آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے ریسرچ کی، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ جو اس نے شہد پلایا تو اس کے اندر جو گند مند تھا وہ سارا نکل گیا، جی،
دوسری دفعہ بھی پلایا تو جو کچھ بچ گیا تھا وہ بھی نکل گیا. اب اس کے آنتوں میں جو زخم وغیرہ تھا تو جب تیسری مرتبہ پلایا گیا تو شہد نے ان زخموں کو ٹھیک کر دیا. اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کا علم جی وہ ہوتا ہے جو رب نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ علم یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے، حکیموں کے نسخے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول کا، اللہ کے نبی کا نسخہ غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. آپ نے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، تو وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا. حدیبیہ کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صحابہ تیار ہو گئے، تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ نے عرض کیا ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. سب نے احرام باندھا، اور جب مکہ کے قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو کافروں نے روک دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتے. کہاں رک گئے جی؟ کتنا میل ہے مکہ سے؟ تقریباً 6-7 کلومیٹر ہے یا زیادہ ہوگا. حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے. اب کافروں نے صلح کے لیے، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، صلح کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. بٹ جی وہ کافر تھا. سہیل بن عمرو، عمر لفظ ہوتا ہے، عمر نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سہیل آیا ہے تو آپ نے فرمایا سہل اللہ الامر، اللہ نے ہمارے کام کو آسان کر دیا. ناموں میں تاثیر ہوتی ہے، ناموں میں بھی سہیل چونکہ سہل سے ہے، سہل کا معنی آسانی. تو جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اس کی 3 شرطیں تھیں رفیق صاحب. پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ نے عمرہ نہیں کرنا، آئندہ سال ہم آپ کو اجازت دیں گے، 3 دن آپ رہیں گے، اپنے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، اور وہ تلوار بھی نیام میں ہوگی، تھیلے میں ہوگی، ننگی نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کرے، مکے کا کافر مدینہ منورہ پہنچ کر اسلام قبول کرے تو اس کو واپس بھیجا جائے گا. مکہ میں اسے واپس بھیجا جائے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں سے کوئی شخص مکہ میں آئے گا تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. یاسین سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی؟ 3 شرطیں تھیں. اگر ہمارا بندہ وہاں آئے تو اس کو واپس بھیجیں گے، آپ کا بندہ آئے گا تو اس کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے. یہ تیسری شرط. اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی کہ جی ہمارا آدمی جائے تو یہ اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ کوئی سمجھنے والی بات تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بڑے جلالی طبیعت کے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ ہاں جی ہم حق پر ہیں. ہمارا دین حق پر نہیں، دین ہمارا بھی حق ہے. کافر باطل پر ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی باطل پر ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ شرط کیوں مان رہے ہیں؟ ہم تیسری شرط کیوں مان رہے ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں بہتر جانتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق، عرض کرتے ہیں آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ شرط تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرط ٹھیک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کو مانتا ہوں اس شرط کو، کہ نہیں آئی سمجھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے عمر وہ عام انسان نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، الزم غرضہ، ان کے دامن کو پکڑے رکھو، جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے مریدوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ شیخ جو فیصلہ کرے اگر ظاہری طور پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو خاموش رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم واپس جاتے ہیں، احرام کھول دو، اب قربانیاں کر دو۔ جانور ذبح کر دیے گئے، واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، فتح ظاہری فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو صلح کی ہے، ہم نے کافروں کے ساتھ جن شرائط پر صلح کی ہے، کیا رب اس کو فتح قرار دے رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا وہ بظاہر سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ کیا ہے؟ اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کی صورت میں آپ کو عطا فرما دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کامیابی ہے، اور جس قوم نے نبی کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ نے نہیں سنا کہ ایک قوم نے اپنے نبی کی باتوں کو رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کو بھی بند کر دیا، بارش کا سلسلہ بھی رک گیا، عورتیں بھی بانجھ ہو گئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اسی حالت میں انسان بھی مر رہے تھے، جانور بھی مر رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اپنے نبی کے پاس گئے، عرض کیا کہ حضرت کرم فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر اس نے یہ عذاب نازل کیا، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کرو گے تو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، تو بات میری ذہن نشین کر لیں۔ آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں یہ سموگ چل رہی ہے کہ نہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ کیا ہے؟ اور عذاب کیوں ہے؟ ہم نافرمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ آج کل شادی بیاہ پہ ہم جاتے ہیں، شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں نکاح کے لیے، وہاں جو خرافات ہم دیکھتے ہیں، وہاں جو بکواسات دیکھتے ہیں، شریعت کے خلاف جو باتیں دیکھتے ہیں، تو بڑا دل جلتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو کلمہ پڑھتی ہے اور اللہ رسول کی نافرمانی کر رہی ہے۔ شادی خوشی ہوتی ہے، کیا شادی؟ اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ شادی بن کے رہے،
دونوں کا مستقبل تابناک اور روشن رہے، لیکن نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو نزدیک آ رہی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ میں کیا کیا گنواؤں آپ کو کہ کیا کیا بکواسات وہاں پہ ہوتی ہیں۔ آج کل ایک نئی بکواس شروع ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہے وہ، کہ سٹینڈ بناتے ہیں، اس سٹینڈ پر ہار لٹکاتے ہیں یا چادر لگا دیتے ہیں اور وہی سٹینڈ رکھ دیتے ہیں کہاں؟ اسٹیج پر۔ کہاں رکھتے ہیں؟ ایک طرف دلہن بیٹھتی ہے بے پردے اور دوسری طرف دولہا بیٹھتا ہے۔ مولوی صاحب کو کہتے ہیں نکاح پڑھاؤ۔ میں نے جہاں بھی گیا میں نے اس کو ہٹا دیا، میں نے کہا کہ اس کو دلہن کو کمرے میں بٹھاؤ۔ اس کے باپ سے پوچھتا ہوں، دلہن کے باپ سے، تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ کہ جی میری دلہن کمرے میں تھی۔ پھر تم اپنی بیٹی کو کیوں اسٹیج پہ شو پیس بنا کے لا رہے ہو؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بولو کیا ہے؟ سب بولیں گناہ کبیرہ ہے، بولو پھر گناہ کبیرہ ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے۔ تو بچوں کی کیوں ایسی تربیت کی ہے بھائی کہ تمہاری بات نہیں مانتے؟ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جی عورتیں نہیں مانتی، بھی عورتیں کیوں نہیں مانتی؟ عورت تمہاری بیوی ہے، کیوں نہیں مانتی؟ تمہاری بچیاں کیوں نہیں مانتی؟ ان کو بتاؤ کہ بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، علماء کہتے ہیں۔ میری یہ ساری بات نوٹ کر لیں آج، آئندہ کے لیے اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ یہ سٹینڈ والا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بھی باتیں ہیں بہت ساری جو گناہ وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔